خاتون کے غلام تھے، بنی اسد کی وہ خاتون ہیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے غلام خریدا اور آزاد کیا۔ سوال کیا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سالم ہے۔ نام میسم تھا لیکن بیان کیا میرا نام سالم ہے، کیونکہ یا تو اس کی مولا نے اس کا نام سالم رکھ دیا تھا یا ویسے ہی دوستوں میں اس کا نام سالم مشہور ہو گیا تھا۔ میسم وہ نام ہے کہ جو عجمی نام ہے، سالم وہ نام ہے جو عربی نام ہے۔ اور جب انسان عربی ماحول کے اندر جاتا ہے، عربوں کے ملک کے اندر جاتا ہے، تو اپنا نام عام طور پر تبدیل کر دیتا تھا۔ چنانچہ جناب میسم تمام نے کہا کہ میرا نام یہاں پر سالم ہے۔ مولا کائنات شاہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو میرے رسول نے خبر دی تھی کہ تیرا نام میسم ہے۔ تو میسم تمام کہتے ہیں خدا کی قسم آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ بھی سچے ہیں۔ تو پھر مولا کائنات شاہ فرماتے ہیں کہ اب وہی نام اپنے لیے منتخب کر لے جس نام کا رسول اللہ نے تیرے لیے انتخاب کیا۔ اور پھر یہ مولا کائنات کی محبت تھی میسم تمار کے ساتھ۔ کیا نام بتایا تھا میسم نے اپنا؟ سالم۔ علی یہ کہتے ہیں کہ اب سے تیرا نام ہوگا میسم لیکن تیری کونیت ہوگی ابو سالم، یعنی تیرا نام سالم نہیں ہوگا، اب جو تیری اولاد ہوگی اس کا نام تو سالم ہوگا۔ اور یہ علی کی شان ہے۔ ابھی سے بیان کرتی ہے اے میسم کچھ ہی عرصے کے بعد تمہاری شادی بھی ہونے والی ہے، اور نہ صرف شادی ہونے والی ہے بلکہ تم صاحب اولاد بھی ہونے والی ہے۔ تاریخ کو دیکھا جاتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہراً میسم تمار نے اپنی زندگی کے صرف 4 برس علی کے ہمراہ گزارے، صرف 4 سال۔ اور 4 سال میں وہ علمی مقام حاصل کیا ہے میسم تمار نے کہ ایک روایت میں جملہ ہے، ایک روایت میں صراحت کے ساتھ، دوسری روایت میں اشارتاً بیان یہ ہوا ہے کہ ان میسم کان ممن یحتمل العلم لا یحتملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ کہ پروردگار نے میسم تمار کو وہ علم عطا کیا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ وہ پروردگار کا مقرب فرشتہ ہو، یا یہ کہ وہ نبی مرسل ہو، یا ایسا شخص ہو، ایسا انسان ہو کہ جس کے دل کا پروردگار نے پہلے امتحان لے لیا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اس علم کا متحمل نہیں ہو سکتا جو علم میسم تمار کو پروردگار نے۔ عبداللہ بن عباس میسم تمار کے پاس آتے ہیں درس تفسیر حاصل کرتے ہیں۔ وہ ابن عباس جو استاد تفسیر ہے، اس استاد کے استاد کا نام ہے میسم تمار، اور وہ مختار ثقفی کہ جن سے زیادہ بہادر اور شجاع انسان تاریخ میں نہیں گزرا، لیکن مختار ثقفی جب زندان میں جاتے ہیں اور میسم تمار بھی اسی زندان میں آتے ہیں تو مختار جیسا بہادر انسان کی طرف سے شجاعت حاصل کرتا ہے میسم تمار سے۔ کھجوروں کی ایک دکان جو اتنی چھوٹی دکان تھی حکومت وقت سے برداشت نہیں ہوئی، ورنہ کتنے لوگ تھے جو کاروبار کر رہے ہوں گے، اس سے بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ہوں گے، لیکن جانتے تھے کہ میسم تمار کی یہ خرما کی دکان ایسی ہے جو حکومت کو ہلا سکتی۔ تو میسم تمار صرف کھجور کی دکان رکھتے ہیں، لیکن کھجور کی دکان بھی ایسی ہے کہ جو ابن زیاد سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ جانتے ہیں کہ میسم تمار سے جو کھجور خریدنے آتا ہے وہ ایک کھجور لیتا ہے اور 2 فضیلت سن کر جاتا ہے۔ اگر انسان کام کرنا چاہے، اگر انسان تبلیغ کرنا چاہے تو اس کے لیے ممبر ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مدرسہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ اور موبائل ضروری نہیں ہے، اس کے لیے سچی نیت ضروری ہے۔ اگر انسان نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو میرا مذہب ہے، جو حق مذہب ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، منطقی طریقے سے، عقلی دلائل کے ذریعے، خوش اخلاقی کے ذریعے، نرمی کے ذریعے، اگر یہ انسان نے ارادہ کر لیا ہے تو چاہے کھجور کی دکان ہی کیوں نہ ہو، انسان اس کو بھی وسیلہ بنا لیتا ہے تبلیغ کا۔ اور میسم تمار جن کی دکان کھجور کی ہے اس دکان پر خود نہیں بیٹھے، خود چلے گئے، علی مرتضیٰ ان کی دکان پر بیٹھے۔ وہ علی کے جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امام المسلمین ہیں، وہ علی خلافت کو چھوڑ کر، اپنے منصب کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر میسم تمار کی کھجور کی دکان پر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے اور مولا کائنات سے سلام دو ہونے کے بعد اپنے مال کو دیکھا کہ مال میں کچھ اضافہ بھی ہوا، کوئی خریدنے کے لیے آیا یا نہیں آیا، تو دیکھا کہ اس کے اندر سکے تو موجود ہیں لیکن یہ وہ سکے ہیں کہ جو یہاں چلتے ہی نہیں۔
وہ کھوٹے سکے کیا ہے مولا آپ نے صحیح ہے ہماری کھجوریں تو بیچ دی لیکن جو مال حاصل کیا ہے وہ کھوٹا ہے، وہ درست نہیں۔ میرا مولا نے بہت اطمینان سے کہا کہ اگر یہ سکے کھوٹے ہیں تو اس کی کھجوریں بھی میٹھی نہیں ہوں گی۔ اور بس یہ جملے ادا ہوئے، سامنے سے وہ خریدار آیا، کہا ہے علی آپ نے جو کھجوریں دی ہیں وہ کڑوی ہیں، یہ کھجوریں رکھ لیجیے۔ مولا نے کہا کہ ہم نے کہا تھا جیسا مال دو گے ویسے کھجوریں لو گے، تم نے اگر مال کھوٹا دیا ہے تو پھر کھجوریں بھی تلخی ملے گی۔ میں کہوں گا علی اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر ارادہ کرے تو میٹھی کھجوریں بھی تلخ ہو جائیں اور کھجوروں سے شیرینی نکل جائے۔ اگر علی ارادہ کرے تو کھجوروں سے شیرینی نکل جائے۔ میں کہوں گا اگر قیامت کے میدان میں علی اپنی زبان سے شفاعت کر دے تو ہمارے بدن سے گناہ چھوڑ جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟